شعیب شاہین سائن کی اور مینوائل طیب بلوچ ہمارے نمائندے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی ذرا مزید بات کریں گے۔ طیب آپ کی طرف میں آؤں گا، یہ بتائیے گا سپریم کورٹ بار اور پاکستان کے بار کا تنازع چل رہا تھا۔ عابد زبیری صاحب بھی پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں موجود تھے، تفصیلاً میں نے ان سے ساری چیزیں معلوم کی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ کے خلاف کوئی بغاوت بھی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے میں ذرا ڈیٹیلز آپ کی لوں گا، لیکن شعیب شاہین صاحب نے بھی جو جوائن کیا ہے ان سے ذرا مزید بات کر لیتے ہیں۔ شعیب صاحب، سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شعیب صاحب، یہ آج جو باقاعدہ طور پر ایک بل آپ سمجھ لیں پیش کیا گیا ہے، ابھی اس کو منظور تو نہیں کیا گیا، اس پر بحث ہوگی، اس کے کانٹینٹ پر کافی زیادہ بات کی گئی کہ جناب یہ جو زبان استعمال کی گئی وہ مناسب نہیں ہے، اس کو چینج کیا جائے، لیکن 15 مئی کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس وقت اس کو دوبارہ بحث کے لیے لایا جائے گا اور یقینی طور پر اس کو منظور کر لیا جائے گا۔ یہ توہین پارلیمنٹ کیا کچھ لوگوں کے لیے ہی ہے یا زیادہ تر جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے انہی کی طرف ہے؟ دیکھیں، توہین پارلیمان کا قانون ایسا سچ تو کوئی دنیا میں نہیں موجود ہے، اور ایسا کوئی کہہ دینا کہ پارلیمان کی توہین ہو گئی ہے، یہ اصولی طور پر ہی غلط ہے۔ پارلیمان کی توہین کوئی کیوں کرے گا؟ پارلیمان کوئی ایک شخص کا نام تو نہیں ہے، پارلیمان تو نام ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، پارلیمان نام ہے سینیٹ، پارلیمان نام ہے نیشنل اسمبلی کا۔ تو اب اگر کوئی شخص غلط بات کرتا ہے یا کوئی غلط کوئی گفتگو کرتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ کسی بھی جج کے کنڈکٹ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، یا آئین منع کرتا ہے ان کو، لیکن اس آئین کے منع کرنے کے باوجود یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ہے ان کا اپنا کنڈکٹ پارلیمان کے پارلیمنٹیرینز کا۔ دوسری طرف آتے ہیں آرٹیکل 204 ہے کہ جو بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اس کی بھی یہ وائلیشن کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس کو ریزولوشن کے ذریعے لیکن سر اس میں ایک بات جو آپ نے بات کی ہے نا بالکل درست ہے۔ سر میں شعیب صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جو بات آپ نے کہی بالکل درست ہے، لیکن یہ توہین پارلیمنٹ، بیسیکلی پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، اس میں رکن پارلیمنٹ موجود ہوتے ہیں، تو آپ کیا رکن پارلیمنٹ کی کارکردگی پر تنقید بھی تو معاملات ہی ختم ہو جائیں گے؟ آپ کسی پر تنقید ہی نہیں کر سکتے؟ زمانہ آ گیا نا، یہ تو پھر بادشاہت ہے نا کہ آپ اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، غلط قانون پاس کرتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں، تو آپ ان کو کہتے ہو کہ یہ چیز جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل باتیں ہیں، یہ انلیگل یہ ایکٹس پاس کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی جس کو کہتے ہیں نا گھبراہٹ میں ان کے پاس کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ پچھلے 2 مہینے 3 مہینے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے پارلیمان کا ریگولر اجلاس نیشنل اسمبلی کا رکھا ہوا ہے، اور وہ صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے کس طرح ہم سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کر سکیں، ان کے پر کاٹ سکیں اور اس طرح کی کوئی ایشوز کریٹ کر سکیں جس کے ذریعے کم سے کم ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، کم سے کم خطرہ ہو ان کو۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آج نہیں تو کل جب کوئی یہ چیلنج ہو جائے گا یا کل عدم ہو جائے گا؟ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے والے سے سماج چل رہی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ بن ہی نہیں سکے گا، یہ اگر بن بھی گیا تو یہ چیلنج ہو جائے گا، اور اگر چیلنج ہو کے بھی رہا تو جو نیکسٹ اسمبلی آئے گی وہ اس کو وتھڈرا کر لے گی، چینج کر دے گی، اس میں تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے نا کہ اس کے اوپر ایکٹ آف پارلیمان کو آپ جب چاہیں اس کو سر ویسے یوزلی طور پر پاکستان کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا سر وہ پیکا آرڈیننس کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے یہ آرڈیننس تیار کیا، پھر تحریک انصاف کے دور میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر معطل کیا گیا، اب مسلم لیگ نون نے اس کو باقاعدہ طور پر اس قانون کے تحت گرفتاریاں کی ہیں۔ یہ آپ تو سر رکن پارلیمنٹ بھی اس حوالے سے ان کی کوئی بل بن جائے، کوئی قانون بن جائے گا، جو نئے آنے والے لوگ ہوں گے پارلیمنٹ ہوں گے وہ اس کو کیسے انڈو کریں گے؟ وہ کہیں گے یار ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یہ تو آگے چل کے بھی۔ نہیں، آنے والے پارلیمان بھی اس کو بالکل انڈو کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ آئین کے مطابق اگر جو پارلیمان آئین قانون بنا سکتی ہے وہی پارلیمان قانون کو تبدیل بھی کر سکتی ہے، وہ سمپل میجارٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بھام اور پابندی نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو اٹیک کرنا، سپریم کورٹ کے اوپر کاٹنا، اور عام عوام کو بھی جو ان سے نفرت کا اظہار کرتی ہے ان کے لیے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، ڈر اور خوف کی فضا پیدا کرنا، ان کا مقصد ایک نیتی سے کہ پارلیمان کی عزت اور توقیر برقرار رکھانا نہیں ہے، اور پارلیمان کی توقیر ان کے کنڈکٹ سے ہوتی ہے، ان کے کردار سے ہوتی ہے، آئین پہ عمل درآمد سے ہوتی ہے۔ آئین کو تو وہ پامال کر رہے ہیں خود، آئین کی وہ جو ہے وہ عملداری کی بجائے آئین کا صرف وہ کیا کہتے ہیں گولڈن جوبلی تو منا رہے ہیں، حالانکہ ان کو برسی بنانی چاہیے۔ آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کراتے۔ آئین کہتا ہے آپ الیکشن کمیشن کو فنڈز دیں، نفری دیں۔ عدالتی احکامات کے باوجود کراچی میں شعیب شیخ کے گھر کو غیر قانونی طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔
بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی، کراچی میں کو چیئرمین شعیب شیخ کا گھر گرا دیا گیا۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی، سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز۔ سیکریٹری بلدیات نجم شاہ، ڈائریکٹر لینڈ سوال اقسام، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمران احمد کو نوٹس جاری۔ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیف الرحمان، ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایس ایس پی کیماڑی فدا حسین کو بھی فریق بنایا گیا۔ اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، شعیب احمد شیخ کی زبانی سنی۔ 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا۔